آج رمضان المبارک کا 5واں دن شروع ہو چکا ہے اور ہفتے کا دن شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت اور پاکیزہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کے اس بابرکت دن کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی زبردست تسبیح کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک ایسے اسم ذات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو رب کریم کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایسا وظیفہ جو رب کی بارگاہ سے انعامات کی بارش کروا دیتا ہے۔ وہ وظیفہ یا حنان یا منان کا ہے، اور ایک سچا واقعہ جو یا حنان یا منان کا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو بھی میرا مسلمان بھائی بہن کسی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی بھی دکھ تکلیف میں ہے، کسی صدمے اور مقدمے میں ہے، وہ آج یہ سچا واقعہ سن لے اور پھر صحیح یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے لو لگا کر اپنی جس حاجت کے بارے میں اللہ سے مانگے گا، رب کریم اس کو عطا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہے گا؟ یعنی تمام مسلمانوں کے نکال لیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایک شخص ہوگا دوزخ کے پیندے میں، یعنی دوزخ کے بیچوں بیچ میں، وہ اللہ کو پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان کہہ رہا ہوگا، یا حنان یا منان کہہ رہا ہوگا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اس کی آواز سن لیں گے اور آواز پر تعجب کریں گے، کہیں گے العجب العجب، پھر صبر نہ کر سکیں گے اور عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ پس جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم کے بیچوں بیچ ایک آواز سنی ہے، کوئی پکار رہا ہے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، مجھے اس آواز پر تعجب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل ذرا جہنم کے فرشتوں کے پاس، دروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال دیں جو حنان اور منان کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر جائیں گے اور دستخط دیں گے، دروغہ نکل کر اس کے پاس آئے گا۔ جبرائیل اس سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس بندے کو جہنم سے نکال دو جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ جہنم کا دروغہ اندر جائے گا اور اسے تلاش کرے گا، اسے نہ پائے گا، حالانکہ ماں اپنی اولاد کو اس قدر نہیں پہچانتی جس قدر جہنم کا فرشتہ دوزیوں کو پہچانتا ہے۔ تو وہ حیران ہو کر نکل آئے گا اور جبرائیل سے کہے گا کہ دوزخ نے اس وقت ایک ایسا سانس لیا ہے، یعنی بھڑکی ہے، کہ میں پتھر اور لوہے کو آدمی کی تمیز نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جائیں گے اور عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، کیا تم نے میرے بندے کو نہیں لائے؟ پس وہ کہیں گے، اے میرے رب، دروغہ جہنم نے کہا ہے کہ دوزخ نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو آدمی سے تمیز نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائیں گے، دروغہ جہنم سے جا کر کہو میرا بندہ ان گھڑوں میں سے ایک ایسی پوشیدہ گلیوں میں اور اس طرح کے کونوں میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جا کر اس کی خبر دیں گے، دروغہ اندر جائے گا اور اسے پالے گا، وہ اوندا پڑا ہوگا، اس کی پیشانی پیروں سے بندھی ہوگی، اس کے ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوں گے، سام بچھو اس پر لپٹے ہوں گے۔ پس دروغہ جہنم ایک ایسا جھٹکا دے گا کہ سام بچھو اس پر سے گر جائیں گے۔ پھر دوسری بار جھٹکا دے گا، تمام ہتھگڑیاں، بیڑیاں اور توق ٹوٹ کر گر جائیں گے، اسے آگ سے نکال کر چشمہ حیات میں ڈالیں گے، جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے چلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لیے ہوئے فرشتوں کے جس مجموعہ سے گزریں گے وہ کہیں گے تف ہے اس بندے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں اللہ کے سامنے گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جبرائیل اپنے سر کو اٹھاؤ، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے اچھی شکل میں پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا میں نے تیرے واسطے کتاب نہیں بھیجی تھی؟ کیا اس نے تجھے اچھائی کا حکم نہیں دیا تھا، برائی سے نہیں روکا تھا؟ وہ بندہ جو جہنم سے نکالا گیا ہوگا اللہ کے سامنے اپنی تمام باتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ بندہ کہے گا میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی پاداش میں دوزخ میں پڑا رہا، لیکن میں نے تجھ سے امید نہیں توڑی، تجھے حنان و منان کہہ کر پکارتا رہا، تو نے اپنے فضل سے مجھے نکال دیا، تو اب اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس پر رحم کیا، اس کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ والو، یہ ہے وہ سچا واقعہ یا حنان یا منان کا۔ یا حنان و منان کس قدر زبردست وظیفہ ہے، کس قدر مجرب با کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ رمضان المبارک کے کسی دن کے اندر یا حنان یا منان کی تسبیح کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھنا کہ یا حنان و منان کے کمالات کیسے ہیں۔ یہ وظیفہ اپنی ان تمام دکھیاری بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مجبوروں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دن یہ وظیفہ کوئی نہ چھوڑے۔ یہ سچا واقعہ ہے، یہ سچی بات ہے کہ جو بھی یا حنان یا منان پڑھتا ہے، اگر فقیر ہے تو اللہ کی ذات اسے مالدار بنا دیتی ہے، اگر مانگنے والا ہے تو خدا کی ذات اسے بانٹنے والا بنا دیتی ہے، اگر بے اولاد ہے تو یا حنان و منان کا وظیفہ اسے اولاد والا بنا دیتا ہے، اگر اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو یا حنان و منان کا وظیفہ اس کے کاروبار میں، اس کے کاروبار پر ایسے گاہکوں کا رش لگ جائے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ ساری دکان والوں سے زیادہ اس کی سیلری ہوگی، ساری فیکٹریوں سے، کارخانوں سے زیادہ اس کے کارخانے فیکٹریاں چلیں گے۔ اگر کوئی اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہے وہ پڑھ لے، اگر کوئی اپنی جاب کے سلسلے میں پریشان ہے وہ پڑھ لے، اگر کوئی میاں بیوی کی محبت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، اگر کوئی اپنی اولاد کو نیک صالح بنانا چاہتا ہے وہ پڑھ لے۔ خدا کے لیے یہ وظیفہ چھوڑنا مت، اس میں کوتاہی بالکل نہ کرنا، اس میں ذرا برابر بھی غفلت نہ برتنا۔ یا حنان و یا منان کا ایسا زبردست وظیفہ ہے۔ اور یا حنان یا منان کا وظیفہ کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ آپ نے میرے چینل کو لائک اور شیئر کر لینا ہے اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لینا ہے۔ یا حنان یا منان کا وظیفہ کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ رمضان المبارک کی خاص گھڑیوں کے اندر، خاص وقت کے اندر رب کریم سے دعا کرتا ہوں، سب سننے والے میری دعا پر آمین کہیں۔ اے رب کریم، میرا جو مسلمان بھائی بہن پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو غمگین ہیں ان کے غموں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کے پاس یا اللہ اولاد ہے انہیں فرما بردار بنا۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو اپنے خزانہ غیب سے دولت اور مال و مال فرما۔ اے رب کریم، جس کے جو مسلمان والدین دنیا سے جا چکے، رشتہ دار دنیا سے جا چکے، سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے پرسکون بیٹھ جانا ہے، صرف اور صرف ایک تسبیح آنکھوں کو بند کر کے، اور یہ تصور کرنا ہے، وظیفہ بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے تصور کرنا ہے کہ گویا میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہوں، جس طرح وہ آدمی جو جہنم کے اندر اللہ رب العزت کو پکار رہا تھا، رب نے اس کی پکار کو سنا اور جہنم کے عذاب سے، تکالیف سے، مصائب سے، مشکلات سے نکالا، جہنم کے ہتھ گڑیاں اور بیڑیوں سے نجات دی اور جنت میں داخل کر دیا۔ رب کریم نے اس پر رحم کر دیا۔ آپ نے بھی اپنی دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں
اور سارے مسئلے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں اور آنکھیں بند کر دینی ہے۔ گویا آپ کی ایک ایک ٹینشن، آپ کی ایک ایک مشکل، آپ کا ایک ایک مسئلہ، آپ کی ایک ایک پریشانی ایک ایک یا حنان یا منان پر ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یا حنان یا منان ایک مرتبہ ہوا، یا حنان یا منان دو مرتبہ ہوا، یا حنان یا منان تین مرتبہ ہوا۔ تو آپ نے ایک تسبیح یا حنان یا منان کی کرنی ہے۔ اب رب کی ذات آپ سے راضی ہو چکی ہے، رب کی ذات آپ کو عطا کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، رب کی ذات کا رحم و کرم آپ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، رب کی ذات تمہاری جھولی کو گوہر مراد سے بھرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، رب کی ذات نے غیب کے فرشتوں کو تمہاری خدمت پر طے کر دیا ہے، غیب کے فرشتے ابھی دولت لے کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ آج رب کی ذات سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے سینکڑوں میں مانگو گے تو لاکھوں کروڑوں ملیں گے۔ اس لیے آج یا حنان یا منان کا وظیفہ کرتے ہی آپ نے اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ ان مع العسر یسرا کا کرنا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ سورۃ الم نشرح کی ایک آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یا حنان یا منان، رب کی ذات آپ پر کرم کر دے گی، اور ان مع العسر یسرا کے ساتھ آپ کی تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی فقیری مالداری میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کی بے اولادی اولادی میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کی تن دستی مالداری میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کی بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج آپ کے فقر پر، آپ کی فقیری پر لوگ ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں، کل کو وہ آپ کی مالداری پر رشک کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ان مع العسر یسرا آپ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب رب کریم آپ پر بہت مہربان ہو چکی ہے، آپ نے سب سے پہلے دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ ندامت کے ساتھ آنسو بہانے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اگر حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے نیت کر لینی ہے۔ بندوں میں سے کسی پر ظلم زیادتی کی ہے، اسے معافی مانگ لینی ہے، اسے صلح کر لینی ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، اب اللہ رب العزت سے مانگنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ وظیفہ جو بھی جس حالت کے لیے کرنا چاہے اسے اجازت ہے، وہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ صبح میں کر لیں، شام میں کر لیں، رات میں کر لیں، کسی نماز سے پہلے کر لیں، کسی نماز کے بعد میں کر لیں، بس یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ دیکھنا رب کریم کی ذات کیسے غیب کے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کر دیتی ہے۔